دیکھیں احرام بنیادی طور پر جو حج تمتع کرنے والا ہے وہ تو ظاہر ہے عمرے کا باندھ کر جائے گا، وہاں چل کے احرام کھول دے گا، پھر حج کا احرام پھر نئے سرے سے باندھے گا۔ بالکل ٹھیک۔ جو میقات کے اندر ہے وہ حج افراد کرے گا تو حج کے دن احرام باندھے گا، دو چادریں لپیٹے گا، اور جو حج قران کرے گا وہ بھی حج اور عمرے کا احرام اکٹھا ہی باندھے گا۔ جی درست۔ اب جب اس مبارک سفر کی ابتدا ہوتی ہے تو تیاری تو اور کئی طرح سے ہوتی ہے، اس میں سامان سفر بھی ہے، اس میں اور بہت سارے اس کے لوازمات ہیں، لیکن اس حاجی کی جو ایک ذاتی تیاری اور اس سفر کے آفیشل بگننگ اور آغاز جو ہے نا وہ اس کیفیت سے ہوتا ہے۔ بڑی بات ہے۔ وہ ایک ایسی لباس، وہ دو چادریں پہن کر ایک ایسے منظر میں، ایک ایسی کیفیت میں، ایک ایسی حالت میں، خود اپنی ذات میں اور دیکھنے والوں کے لیے، دونوں کے لیے اس کی وہ سچویشن کی چینجنگ ایک سمبل ہو جاتا ہے کہ وہ خود فیل کرتا ہے، دیکھنے والے فیل کرتے ہیں کہ اب منزل، سفر، کیفیت، محبت، پڑاؤ اب بدل چکا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری اور کیفیات کے اعتبار سے فرق ہے۔ کوئی صرف ان کعبۃ اللہ اور ان مقدس مقامات کی ظاہری زیارت تک رہتا ہے، ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ جو کعبے کی زیارت نہیں، کعبے والے کی زیارت کی منزل کو پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب وہ ان کی جو کیفیات ہیں، وہ ان کی جو فیلنگز ہیں، وہ ساری کی ساری ان کی بگننگ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے یہاں سے۔ گویا کہ اب بندہ جو ہے وہ اپنے ظاہری لباس سے اعلان کر رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی اب میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں، سب کچھ ترک کر رہا ہوں، اہل خانہ کو بھی چھوڑ رہا ہوں، کاروبار بھی چھوڑ رہا ہوں، میں سب کچھ، یہ ظاہر میں ہے، یہ ظاہر ہے، یہ ظاہر ہے، میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں، اور میں یہ ایک اسپیشل یونیفارم پہن کر، بہت اچھا ہے، ایک اسپیشل یونیفارم پہن کر میں خاص گیٹ اپ میں، اور یہ گیٹ اپ کس لیے ہے؟ کسی اور کے لیے نہیں ہے، کیا بات ہے، کسی اور جگہ کے لیے نہیں ہے، یہ رب کائنات کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ہے، اس کے گھر کی زیارت کے لیے ہے، وہ ان انوار و تجلیات کو سمیٹنے کے لیے ہے۔ اس کے ظاہری احکام، شرعی احکام پہ تو ہم بات کریں گے، انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں، وقفے کے بعد مطلب ہے نیت ہے، اس میں تلبیہ ہے، پھر اس کے ساتھ ان دو چادروں کے ساتھ اس کا اظہار ہے، پھر اس کی جو شرعی پابندیاں ہیں ہم اس پہ انشاءاللہ آگے بات کریں گے، لیکن کیفیات کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے اس منظر میں یہ ہوتا ہے کہ میں اب صاف ستھری اجلی نکھری ہوئی دو چادریں سفید ہی نہیں پہن رہا، مولا میں اپنے قلب کو، اپنے باطن کو، اپنی نظر کو، اپنے احوال کو، اپنی کیفیات کو، اپنی نیات کو، اپنی ہر چیز کو مولا میں صاف کر کے، اجلا کر کے یا تو جا رہا ہوں، یا مولا جیسے میں نے صفائی کا، اجلے پن کا، پاکیزگی کا، طہارت کا، نظافت کا، اس اجلے پن کا آغاز مولا میں نے چادروں سے، ظاہر سے کر دیا، تو اپنے کرم سے میرے باطن کے کیا کہنے ماشاءاللہ۔ بڑا خوبصورت باوقار آغاز فرما دیا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب نے، اور گفتگو کے اس حصے میں ناظرین ہم نے یہ سیکھا ہے کہ یہ حج کا آفیشیل ڈریس ہے، یہ حج کا یونیفارم ہے جو بندہ مومن کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے فکس کیا ہے اور اسے اس کا پابند بنایا ہے۔